بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی فن افسانہ شناسی میں آج کا پہلا افسانہ ہے کفن۔ کفن لکھا پریم چند نے۔ کفن کے کردار ہیں گھیسو، مادھو، بدھیا۔ افسانے کا تعارف۔ کفن پریم چند کی آخری تخلیقات میں شامل ایک افسانہ ہے۔ تو اس افسانے میں پریم چند کی زندگی بھر کا علم، تجربہ اور شعور ظاہر ہوتا ہے۔ فنی سطح پر بہت پختہ افسانہ ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اور اس کو نقاد کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ اردو ادب کا بلکہ ہندوستان کا بہترین افسانہ ہے، بلکہ کچھ نقاد اسے دنیا کا بہترین افسانہ کہتے ہیں۔ کہانی کی تفہیم کرتے ہیں مسلسل بھوک، استحصال اور سماجی جبر انسان سے کس طرح بنیادی اوصاف چھین لیتے ہیں، اس کی عکاسی پریم چند کے افسانے میں کی گئی ہے۔ مادھو اور گھیسو صرف اس لیے دم توڑتی ہوئی بدھیا کے پاس نہیں جاتے کہ اگر ایک گیا تو دوسرا ان آلوؤں کو کھا جائے گا جو وہ کھیت سے کھود لائے تھے، یعنی چرا لائے تھے۔ چوری کیے ہوئے آلو بھی اس ڈر سے ایک دوسرے کے بھروسے نہیں چھوڑتے کہ دوسرا کھا جائے گا۔ بدھیا کے مرنے کے بعد ہاتھ آئے کفن کے پیسوں کو وہ شراب اور کباب میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اب ہر انسان کے اندر ضمیر ہوتا ہے، تو جب ضمیر ملامت کرتا ہے تو پھر مختلف تعویلوں سے اپنے ضمیر کی آواز دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے اس مکارانہ طرز عمل سے خوش اور مطمئن ہیں، کیونکہ ان کے پاس دلیل ہے کہ وہ ان کسانوں سے تو بہتر ہیں جو جی توڑ محنت کرتے ہیں اور دوسرے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ بیچارے یعنی محنت کرنے والے کسان اپنی سادہ لوہی کے باعث ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں۔ پریم چند کا یہ افسانہ پلاٹ، کردار نگاری، فطری مکالموں اور دیگر فنی خوبیوں کی بنا پر اردو کے اہم ترین افسانوں میں شامل ہوتا ہے۔ واضح رہے بدھیا مادھو کی بیوی تھی اور وہ عورت تھی جس نے ساری زندگی محنت مزدوری کر کے گھیسو اور مادھو کا پیٹ پالا، اور مرتے ہوئے اسے پانی بھی نصیب نہ ہوا۔ کس کی بے حسی کی وجہ سے؟ گھیسو اور مادھو کی، جنہوں نے آلو کھانے زیادہ ضروری سمجھے، بدھیا کو دیکھنا نہیں، اور دم توڑنے کے بعد اس کے کفن کا پیسہ جو چندہ کر کے جمع کیا جاتا ہے وہ بھی بیچ کر گھیسو اور مادھو شراب پی لیتے ہیں۔ اور شراب پینے کی دلیل آپ کو میں نے بتا دیا کہ کیا دیتے ہیں۔ کہانی کا اختتام بھی بڑا معنی خیز ہے۔ دونوں شراب کے نشے میں بدمست ہو کر گانا گاتے ہیں، ٹھگنی ٹھمکا لگاوے رے۔ افسانے سے اقتباس۔ افسانے کی ابتدا بھی آلو کھانے سے ہوتی ہے۔ دونوں باپ بیٹے جھونپڑے کے باہر الاؤ جلائے دوسروں کے کھیت سے چرائے ہوئے آلو بھون بھون کر کھا رہے ہیں، اور جھونپڑے کے اندر گھیسو کی بہو اور مادھو کی بیوی بدھیا درد ذیل سے تڑپ رہی ہے۔ اس کی چیخ سن کر گھیسو مادھو سے کہتا ہے، جا دیکھ تو آ، لیکن مادھو جھنجھلا کر کہتا ہے، مرنا ہے تو جلدی مر کیوں نہیں جاتی، دیکھ کر کیا ہوں۔ اس افسانے کو پڑھتے ہی انسان کا ضمیر اور حصے احساس تڑپ جاتی ہے کہ ایک عورت اندر رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، اور باہر آلوؤں پر لڑائی۔ اور وہ مرنے کا منظر بھی بڑا ہیبت ناک ہوتا ہے کہ وہ مرتی بھی عورت کے منہ میں مکھیاں جا رہی ہوتی ہیں۔ اس سے زیادہ ہیبت ناک منظر اگر آپ غور کریں تو وہ ہے کہ اس کے کفن کے پیسوں سے شراب پی لی جاتی ہے۔